الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عقل مند آدمی اللہ کی باتوں پر اعتراض نہیں کیا کرتا۔ بیوقوف لوگ جگہ جگہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، کبھی قرآن پر، کبھی جبرائیل علیہ السلام پر، کبھی اس امت پر، کبھی قبلہ پر۔ جیسے شیطان نے بھی اعتراض کیا تھا کہ اس شخص کو خلیفہ بنا رہا ہے جس کو مٹی سے پیدا کی، مجھے آگ سے پیدا کی۔ تو اعتراض کرنے والے شیطان کی زبان کہ بیوقوف، چاہے جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، دنیا کا جتنا مرضی جانتے ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، میں کون ہوں۔ بندے کا کام ہے آقا کی مرضی کے مطابق عمل کرتا رہے، اعتراض نہ کرے۔ ایک شخص نے غلام خریدا، پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا پہلے تو جو بھی نام تھا، اب آپ کا غلام ہوں جس نام سے آپ پکاریں۔ کیا کھاؤ گے؟ پہلے اپنی مرضی سے کھاتا تھا، اب آپ کا غلام ہوں جو آپ کھلائیں۔ کیا پہنو گے؟ پہلے اپنی مرضی سے پہنتا تھا، اب آپ کا غلام ہوں جو پہنو۔ تو کہتے ہیں نا، نوکری کیا اور نخرے کیا۔ تو بندے کا کام ہے اللہ کا حکم پورا کرو، جو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سمجھ میں آئے نہ آئے کر دو۔ فرشتوں کو سمجھ میں آ گیا، فوراً کر دیا، واقعی اللہ کا حکم۔ ایسے ہی ہے اہل کتاب، منافق، کافر، یہ اعتراض ہی کرتے، عمل نہیں کرنا، اعتراض کرنا۔ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب سارا اللہ کا ہے۔ جہاں اللہ جس کو قبلہ بنا، قبلہ بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے حیثیت دی، اس کی طرف رخ کرنا۔ اب بھی اگر کوئی نیت کرتا ہے میں قبلے کو سجدہ کر رہا ہوں تو یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کو سجدہ کرنا، اور قبلہ صرف یہی نہیں جو نظر آتا ہے، بلکہ تحت الثری سے لے کر عرش تک، اس کے نیچے اور اوپر جتنی جگہ ہے، جہاں بھی جس طرف جہاں بھی سجدہ کر لو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ تہ خانے میں سجدہ کرو گے، بیت اللہ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ پہاڑی پہ سجدہ کرو گے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کریں، اللہ کو کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک سمت ہے، ایک رخ ہے۔ خیال جم جائے تاکہ خیال اور دھیان ایک اللہ کی طرف، ایک طرف رہ جائے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ بیت اللہ اللہ نے اپنا گھر بنا دیا، ادھر ادھر نہ دیکھو، اس کی طرف توجہ رکھو۔ اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیت اللہ کے سامنے جو نماز پڑھے وہ بیت اللہ کو ہی دیکھتا رہے نماز میں۔ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں نہیں، سجدے کی جگہ دیکھے۔ جب یہ کھڑا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، یہ بیت اللہ کی طرف ہی ہے، منہ کرنا ضروری نہیں۔ تو اللہ جس امت کو چن لے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے 3 مزدور رکھے، ایک سے کہا صبح سے لے کر ظہر تک کام کر، تجھے 1 قرات مزدوری ملے گی۔ دوسرے سے کہا ظہر سے لے کر عصر تک کام کر، تجھے 1 قرات مزدوری ملے گی۔
تیسرے سے کہا عصر سے لے کر مغرب تک کام کر، تجھے 2 قرات ڈبل مزدوری ملے گی۔ آپ نے فرمایا یہ ظہر تک کام کرنے والے یہودی ہیں، ظہر سے عصر تک کام کرنے والے عیسائی ہیں، ایک ایک قرات ملا۔ عصر سے مغرب تک مزدوری کرنے والے مسلمان ہیں، میری امت ہے، 2 قرات ملیں گے۔ یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگ گئے، یہ کیا کام زیادہ اجر دوہرا اس کو مل گیا، ڈبل اجر اس کو مل گیا۔ تو فرمایا کہ یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں دے دوں۔ میں نے عدل تمہارے ساتھ عدل کیا ہے، ان کے ساتھ فضل کا معاملہ کیا، تم پہ ظلم نہیں کیا، تمہاری مزدوری جو طے تھی پوری پوری دے دی۔ جس کو مالک زیادہ دینا چاہے، جس سے خوش ہو جائے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے چن لیا۔ پہلے بنی اسرائیل سے نبی آتے تھے، اب بنی اسماعیل سے نبی آ گیا، تمہیں اعتراض کا کیا حق؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اہل مکہ کہنے لگے یہ یتیم مکہ کو نبوت کیوں مل گئی؟ مکے کے سردار کو یا طائف کے سردار کو ملنی چاہیے تھی، یہ بھی شیطان کی جماعت۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کی امت، ان کی ذریت سے اللہ نے انبیاء علیہ السلام جاری کر دی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے ان 4 کو چن لیا نبوت کے لیے، ان کے خاندانوں کو چن لیا۔ کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق؟ اللہ نے چنا تو خالق۔ ایسے اللہ نے اس جگہ کو پسند کر لیا، بیت اللہ کو، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو بیت اللہ بنانے کے لیے بھی تاکہ امت اتفاق اور اتحاد رہے، ایک ہی ان کی جہت ہو۔ اگر خانہ کعبہ بیت اللہ نہ بنایا جاتا، کوئی مشرق کو نماز پڑھتا، کوئی مغرب کو، جنوب کو، شمال کو، یہ وحدت پیدا نہ ہوتی۔ اللہ کی کوئی غرض نہیں ہے، غرض ہوتی ہے اپنے لیے کوئی کام کرنا۔ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے، حکمت ہوتی ہے کسی کے لیے، کسی کا فائدہ دیکھنے کے لیے، یہ امت کا فائدہ دیکھنے کے لیے، امت ایک مرکز پہ جمع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ امت کو قیامت تک ایک امت اللہ نے قائم رکھنا ہے۔ کوئی ذرا سی بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے گا، یہ امت کے بکھرنے کی صورت ہو جائے گی۔ اللہ امت کو جمع کرنا، ایک نبی پہ جمع کی، ایک قرآن پہ جمع کیا، ایک قبلہ پہ جمع کر لیا، ایک کلمہ پہ جمع کر دی۔ تو بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ اللہ کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع۔ انبیاء علیہ السلام اس کی طرف، موسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام اس کی طرف رخ کرتے رہے۔ کچھ انبیاء نے بیت المقدس کی طرف کیا، کچھ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں کے جمع کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کو دونوں ہی قبلے دے دی۔ آپ نبی القبلتین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، نبی القبلتین، 2 قبلوں والے نبی، امام الحرمین ہیں، 2 حرموں میں کے امام، بیت اللہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، اور نبی القبلتین بیت المقدس کے بھی نبی، وہاں بھی امام ہے، نبیوں کے امام۔
تو جیسے بیت المقدس کو آپ کی وجہ سے فضیلت مل گئی، بیت اللہ کو بھی آپ کی وجہ سے فضیلت مل گئی۔ بعض دفعہ سجدے کرنے والے کی وجہ سے فضیلت حاصل ہو جاتی۔ جیسے یہ ضروری نہیں کہ چھوٹا ہی بڑے کو سجدہ کرے، بڑا بھی چھوٹے کو سجدہ کر دیتا۔ یعقوب علیہ السلام بڑے ہیں، باپ ہیں، یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تعظیمی۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، تاکہ بیت المقدس کو بھی آپ کے سجدے سے شرف حاصل ہو جائے، بیت اللہ کو بھی آپ کے سجدے سے شرف حاصل۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بیت اللہ بنا رہے تھے، آپ پتھر اور اینٹیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے، آپ کی عظمت ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر اوپر دیکھ رہے تھے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، فَلَنُوَلِّيَنَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آپ کی اوپر دیکھنے کی ادا، آپ کی دل کی چاہت، اللہ نے یہ آپ کی عظمت قائم کرنے کے لیے قیامت تک آپ کی عظمت کی ہے، بیت اللہ ہمارے آپ کی وجہ سے ملا ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پہلے امامت بنی اسرائیل میں تھی، اب امامت جو ہے منتقل ہوگی، بنی اسماعیل میں آ گئی۔ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے والوں کی امامت تھی، اب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والوں کی امامت شروع ہو گئی۔ اب بنی اسماعیل ان کو اللہ نے چن لیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وسط کہتے ہیں جو سب سے اعلیٰ ہو، وسط، یا عادل ہو یا معتدل ہو، جو درمیان ہو۔ یہ امت، یہ مرکزی حیثیت ہے اس کو، مرکزی حیثیت، جیسے مرکز میں ایک دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے، یہ امت وسط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری اقوام کے درمیان یہ ذریعہ ہے دین پہنچانے کا۔ آپ نے امت تک پہنچا دیا، اس نے اگلی امتوں تک، قوموں تک دین کو پہنچا دیا۔ اور بیت اللہ وسط میں ہے، وسط میں ہے زمین کے، یہ امت بھی وسط بھی ہے، یہ امت بھی معتدل ہے، اعتدال، اس لیے اس کو بھی قبلہ وہی دے دیا۔ بیت اللہ مشرق اور مغرب، مدینہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے، اس لیے آپ کو یہ قبلہ عطا کر دیا۔ بیت اللہ نبیوں نے بنایا، بیت المقدس جنوں نے بنایا، اس لیے بیت اللہ آپ کو عطا کر دیا۔ یہ پہلا گھر ہے، بیت اللہ پہلے بنا، بیت المقدس بعد میں بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی سب سے پہلے، آپ اول نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، آپ کو پہلا قبلہ دیتی۔ اس امت کو بھی سب سے اعلیٰ بنایا، اس امت کو سب سے آخر میں رکھا۔ اگر یہ پہلے ہوتی تو اس کی خامیاں بھی قرآن پاک میں آ جاتی، اللہ نے بچا لیا۔ اب دوسروں کی خامیاں تو پڑھتے ہیں، بنی اسرائیل نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، قوم فرعون نے یہ کیا، نمرود نے یہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا، لیکن یہ کوئی نہیں پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے کیا کیا۔ دنیا میں بھی پردہ پوشی، آخرت میں بھی پردہ پوشی، باقی ساری امتوں کا حساب علی الاعلان لیا جائے گا۔ اس کے نیکیوں کو تو ظاہر کیا جائے گا، اس کے گناہوں کو چھپایا جائے گا۔ سب سے اعلیٰ امت، یہ امت سب سے آخر میں آئی، آخر میں جو آتا ہے وہی گواہ بنتا ہے۔ یہ امت سب سے آخر میں آئی، سب کے حالات اس کے سامنے ہیں، اس کے لیے یہ گواہی دے سکتی ہے۔ جس کو علم ہی نہ ہو اس نے گواہی کیا دے؟ سب سے آخر میں یہ امت کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا بعض نبی، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں،
بعض کے ساتھ ایک، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ چند ایک لوگ، لیکن اللہ نے مجھے اتنی بڑی امت عطا کی۔ فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میں تمہیں حدیثیں بیان کرتا ہوں، مجھ سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ مجھے تمہارے حالات پہنچاتا رہتا ہے، تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں، اگر برے حالات ہوتے ہیں، برے اعمال ہوتے ہیں، میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ آپ کی زندگی، آپ فرماتے ہیں یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے، میری موت بھی بہتر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری امتوں کے حالات، آپ کی امت کے حالات بھی بیان کر دیے، اس لیے آپ ان پر گواہی دیں گے۔ جو جانتا ہے وہی گواہی دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی تو چاش تک مسجد میں ہی رہے، چاش کے وقت مسکرائے، پھر وہیں رہے، ظہر تک ظہر پڑھائی، پھر عصر تک وہیں رہے، مغرب تک وہیں رہے، عشاء تک وہیں رہے، گھر نہیں گئے۔ لوگ حیران ہو گئے، آج پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے معلوم کیا کیا بات؟ آپ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اولین اور آخرین سب کے حالات بیان کیے، سب کے حالات، ساری قوموں کو میرے سامنے کر دی، حتیٰ کہ یہ بھی دکھا دیا لوگ قیامت کے دن سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ سارا اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ فرمایا جمعے کے دن مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھا کرو، تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ملائکہ دنیا میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، جہاں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے وہ مجھ پر پیش کرتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موت کے بعد آپ تو بوسیدہ نہیں ہو جائیں گے، آپ کی ہڈیاں نہیں ہو جائیں گی؟ فرمایا زمین نے نبیوں کے جسم کھانے سے، زمین پر اللہ نے حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوتے تو آپ کو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن بھی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا جو اللہ کے زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں، نوافل بھی کثرت سے، اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ یا ساریہ الجبل، عمر رضی اللہ عنہ کتنی دور سے لشکر کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کتنی ہوگی، آپ کی نظر کتنی ہوگی؟ تو یہ بھی کوئی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ اللہ کو کوئی علم نہیں ہے، گواہی تو پھر لیتے ہیں جس کو علم نہ ہو۔ اللہ کو علم ہے، لیکن یہ قانون پورا کرنے کے لیے اللہ گواہی لیں گے۔ قیامت میں 4 گواہیاں ہوں گی۔ ایک تو کرامن کاتبین یہ گواہی دیں گے، وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید۔ دوسرا انبیاء علیہم السلام گواہی دیں گے، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اور تیسری گواہی یہ عذابی گواہی دیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یہ اور امت بھی گواہی دے گی، امت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے تو اللہ قانونی کارروائی پوری کریں گے، پھر سزا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قانونی کارروائی پوری کرتے تھے، اگرچہ آپ کو علم بھی ہو جاتا تھا، فراست سے علم بھی ہو جاتا تھا، لیکن ظاہری کارروائی آپ بھی کرتے تھے۔ تو اس امت کی کتنی فضیلت، یہ عادل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عادل ہونے کی بھی گواہی دیں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا صحابہ کرام یہ مرتد نہیں ہوئے، یہ امت اللہ کو امتوں وسطہ ہے،
بعض شیعہ کہتے ہیں جب 3-4 رہ گئے تھے باقی سارے مرتد ہو گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ تو پوری امت کہہ رہے ہیں. صحابہ کے ساتھ پھر باقی امت بھی مل گئی. تو اللہ ہمیں اس امت میں شامل ہونے کی، اس فضیلت کو حاصل کرنے کی اور اپنی حیثیت برقرار رکھنے کی. ہم واسطہ ہیں اگلی امتوں تک، قوموں تک دین پہنچانا ہے. ہم نے دنیا میں بھی گواہی دینی ہے، اپنے عمل سے گواہی دینی ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، معاملات سے، اور آخرت میں بھی گواہی دینی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صلی اللہ تعالی خیر.